بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ. لیٹ اسٹارٹ اور ٹوڈیز لیسن. کل ہم نے دا نیکلس شروع کیا اینڈ وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا اسٹوری آف متھلڈا. شی واز اے بیوٹیفل گرل اینڈ بٹ شی ہیڈ بگ ڈریمس. ناٹ ان اے سینس کہ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، بلکہ یہ کہ شی واز آلویز کمپلیننگ اینڈ ایکسپریسنگ انگریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ناشکری والا اس کا رویہ ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ اسے کسی پرنسس یا کسی ایلیٹ فیملی میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن بائی دا اسٹروک آف لک وہ کیا ہوا ہے، کسی مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہو گئی ہے. ہمیشہ اپنی قسمت پہ وہ نالاں رہتی ہے اور کمپلیننگ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھریلو حالات سے خوش نہیں ہے اور ہمیشہ سوچتی ہے ان اپر کلاس لوگوں کے بارے میں جن کے اعلیٰ اعلیٰ کھانے، ان کے فرنشڈ گھروں کے بارے میں، خوبصورت ڈریسز، ان کی بالز، یعنی ان کی پارٹی سیلیبریشنز کے بارے میں وہ سوچتی رہتی ہے. اور ہم نے لاسٹ ڈے ہم نے پڑھا لیٹس ہیو اے لک ایٹ اور پریویس لیکچر. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کھانا بھی اپنے گھر کا اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کا دھیان رہتا ہے عمدہ قسم کے کھانوں میں، اس کا دھیان رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وی اینڈیڈ اوور لاسٹ لیکچر جہاں پہ ان کو ایک انویٹیشن کارڈ ملا ہے، اور خوش ہونے کی بجائے وہ بہت زیادہ اس نے روڈلی بیہیو کیا اور بڑی حقارت سے وہ انویلپ میز پہ پھینک دیتی ہے، جس پہ اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ اسے بولتا ہے وٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو ود دیٹ. اچھا، ہسبینڈ نہیں ہے یہاں پہ، میتھلڈا بول رہی ہے، کہہ رہی ہے تم کیا چاہتے ہو مجھ سے، تم کیا چاہتے ہو. بٹ مائی ڈیئر آئی تھوٹ یو وڈ بی گلیڈ، لیکن میری پیاری مجھے لگا تمہیں خوشی ہوگی. یو نیور گو آؤٹ اینڈ دس از سچ اے فائن اپرچونٹی. تم گھر سے باہر نہیں جاتی اور یہ تو ایک بہت ہی اچھا موقع ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ اس کو بڑی بڑی پارٹیز وغیرہ اٹینڈ کرنے کا شوق ہے، بڑے بڑے لوگوں میں گھلنے ملنے کا، تو وہ یہ پرسیو کر رہا تھا کہ شاید وہ بہت خوش ہو اس انویٹیشن کو دیکھ کے. لیکن اسے حیرت ہوئی ہے کہ اس نے کیوں اس طرح روڈلی بیہیو کیا. I had awful trouble to get it. Everyone wants to go. It is very selected. They are not giving many invitations to clerks. کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے انویٹیشن ملا ہے، ہر کسی کو وہ نہیں دیتے، اسپیشلی جو کلرکس یعنی جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کی طرح کا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے یہ انویٹیشن ملا ہے اور ہمیں جانے کا موقع ملے گا. یعنی the whole official world will be there، یعنی بڑے بڑے لوگ ہوں گے، افسر وہاں پہ موجود ہوں گے. She looked at him with an irritated eye. اس نے پریشان سی نظروں سے دیکھا. And she said impatiently، اور بڑی بے چینی سے کہا and what do you want me to put on my back؟ اور تم کیا چاہتے ہو، مجھ پہ کیسا یہ برڈنائز کرنا چاہتے ہو. He had not thought of that. He stammered. کہتا ہے کہ اسٹیمر ہوتا ہے ہکلانا، ہکلا کے کہتا ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا. Why the dressed you go to the theater؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتی ہے اب اس کو اپنے ڈریس کی فکر ہو رہی ہے کہ میں اس بال میں کیا پہن کے جاؤں گی. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ڈریس جو تم تھیٹر پہ پہن کے گئی تھی اٹ لکس ویری ویل ٹو می، یہ بہت اچھا ڈریس ہے. ہی اسٹاپڈ، وہ رکا. ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے توجہ ہٹ جانا، ادھر ادھر بھٹ جانا. سینگ ہز وائف واز کرائنگ، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی چیخ رہی تھی. ٹو گریٹ ٹیئرز ڈسینڈیڈ سلو فرام دا کارنرز آف ہر آئیز ٹورڈز دا کارنرز آف ہر ماؤتھ. ہی اسٹرٹرڈ وٹس دا میٹر. اب کیا ہوا ہے کہ اس نے رونا شروع کر دیا ہے. اور وہ رو کیوں رہی ہے؟ اسی بات پہ کہ اس کے پاس ڈریس نہیں ہے. حالانکہ ڈریس اس کے پاس ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ جس لیول کی وہ پارٹی ہے اس کے لیے اس کو بہت مہنگا اور نیا ڈریس چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شی از ناٹ اے کنٹینٹڈ کائنڈ آف گرل. شی ہیڈ آلویز بین کمپلیننگ فرام ہر لاٹ. ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ سے قدرت سے، قسمت سے شکوہ ہی رہا ہے، اور کمپلیکس بھی ہے اس کو کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اس طریقے سے آسائشیں نہیں ہیں. اسی لیے وہ چاہتی ہے اب وہ
اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جی میرے پاس ڈریس نہیں ہے اس بال پہ جانے کے لیے، اس لیے وہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اچھا جی، اس کے اچھا جی، اس کے ہسبینڈ نے بہت بے چین ہو کے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بٹ بائی اے وائلنٹ effort she had conquered her grief and she replied with a calm voice while she wiped her wet cheeks۔ اس نے اپنے دکھ پہ قابو پاتے ہوئے ایک پرسکون آواز میں کہا، اپنے گیلے گالوں کو صاف کرتے ہوئے، nothing, only I have no dress and therefore I can't go to this ball۔ کہتے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں، ڈریس نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس ڈانس پارٹی پہ یا بال پہ نہیں جا سکتی۔ اچھا جی، no I can give your card to some colleague whose wife is better equipped than I۔ وہ کہتی ہے کہ تم یہ ایسا کرو کہ یہ کارڈ دے دو اپنے کسی ایسے کلیگ کو جس کی بیوی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ، اس کے پاس ایکوپڈ کا مطلب ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر حالت میں ہو، اس کے پاس کپڑے جیولری وغیرہ ہو، وہ اٹینڈ کر سکتی ہو، میرے پاس تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ میں اس پارٹی میں جا سکوں۔ یعنی وہ بہت بلیٹل فیل کر رہی ہے خود کو، اور وہی بات کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ He was in despair، وہ مایوس تھا۔ He resumed، اس نے کہا، come let us see Matilda، how much would it cost a suitable dress which you could use on other occasions، something very simple۔ کہتا ہے اب وہ اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ اس کا دل توڑے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا چلو دیکھتے ہیں ایک اچھا سا ڈریس جو مناسب سی قیمت میں ہو، دیکھتے ہیں کہ کتنی قیمت میں مل جائے گا۔ She reflected several seconds۔ ریفلیکٹ کا ایک مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ منعکس کرنا ہوتا ہے، لیکن عکس سے ہے، لیکن ایک ریفلیکٹ کا مطلب سوچنا بھی ہوتا ہے۔ اس نے کئی سیکنڈز تک سوچا، میکنگ ہر کیلکولیشنز، حساب کتاب کیا، اینڈ ونڈرنگ، اور یہ سوچتے ہوئے آلسو what sum she could ask without drawing on herself an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk۔ wondering without drawing on herself an immediate refusal، یعنی اس نے فوری طور پہ انکار نہ کرتے ہوئے ایک frightened خوف زدہ سے exclamation from the economic clerk۔ economical یعنی وہ جو متوسط سے درجے کا کلرک تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ ایک مڈل کلاس سے بلونگ کرتے تھے نا، تو اس نے پھر ہچکچاتے ہوئے فائنلی کیا کہا، اس نے کہا I don't know exactly، میں بالکل ایگزیکٹ تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے نہیں پتا، but I think I could manage it with 400 francs۔ فرینکس کرنسی ہے، جیسے ہمارے روپیز ہوتے ہیں اسی طرح ان کے فرینکس ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں، لیکن 400 فرینکس میں میرا خیال ہے میں مینیج کر لوں گی ایک ڈریس۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کلرک کی بیوی ہے، اور اس کا ہسبینڈ کہ ہی از ناٹ اے رچ اور ویلتھی مین، تو اس کی تو جان ہی نکل گئی نا سن کے کہ اتنا مہنگا ڈریس، لیکن وہ بھی اپنی وائف کو اس کا ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا، اسی لیے جو ہے وہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، جی he had grown a little pale، وہ زرد پڑ گیا، because he was laying aside just that amount to buy a gun and treat himself to a little shooting next summer on the plain of Nanterre with several friends who went to shoot larks down there of a Sunday۔ اب وہ پریشان پیلا پڑ جانا، پریشان ہو جانا اس لیے کہ تھوڑی سی رقم تھی، اور اس نے تھوڑی سی رقم جو جمع کی تھی نا، اس کا خیال تھا کہ ہم شکار وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک گن لے لوں میں دوستوں کے ساتھ، جب ہم لاکس برڈ ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کا شکار کرنے جایا کرتے تھے، تو جب میں ان کے شکار پہ جاؤں تو میرے پاس ایک بندوق موجود ہو۔ لیکن اب جناب میتھلڈا کی خواہش یہ ہے کہ اس کو نیا ڈریس چاہیے، اس لیے اسے وہ اس بات سے پریشان ہو گیا کہ اب اس کا کیا
حل ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پریشان ہو گیا ہے. سو اب وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے بٹ ہی سیڈ, لیکن اس نے کہا آل رائٹ آئی ول گیو یو 400 فرینکس, ٹھیک ہے میں تمہیں 400 فرینک دے دوں گا. اینڈ ٹرائی ٹو ہیو اے پریٹی ڈریس, اور کوشش کروں گا کہ ایک خوبصورت لباس تمہیں دلا دوں. دا ڈے آف دا بال ڈریو نیئر, بال یعنی وہ جو ان کی پارٹی کا دن تھا وہ نزدیک آ گیا. اینڈ مائن لوائزل سیمڈ سیڈ, ٹھیک ہے, اور وہ سیڈ پریشان دکھا, انیزی اینکشس, وہ پریشان مضطرب سی بے چین سی دکھائی دی. ہر ڈریس واز ریڈی ہاؤ ایور ہر ہسبینڈ سیٹ ٹو ہر ون ایوننگ. اچھا اب دیکھیں اس کی ڈیمانڈ بھی پوری ہوگی, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ جی مجھے ڈریس چاہیے, میں نے نیو ڈریس چاہیے. اب اس نے جیسے بھی کر کے اپنی وہ جو سیونگ رکھی ہوئی تھی وہ اس نے اس کی ڈریس کے لیے لگا دی. ابھی بھی وہ بے چین تھی, تو اس کو اب دیکھیں نا اس قدر وہ اس کے اندر ناشکری کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, یہ چیز تھی کہ اس بجائے. اچھا یہ سارے لیسنز ہیں یہ جو آپ کو ہمیں ملتے ہیں اس طرح کی سٹوری سے, کہ انسان کو جھوٹے دکھاوے, ٹھیک ہے, اور سوفسٹیکیشن سے گریز کرنا چاہیے. اینڈ ون مسٹ بی ویری نیچرل, انسان کو جو جینون ہو اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. جو انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کے, وی شوڈ کٹ دا کلاتھ اکارڈنگ ٹو دا کوٹ, ٹھیک ہے نا, ہر کسی کو جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی ہی مینیج کرنا چاہیے. جو انسان اپنے چادر سے باہر ہونے کی, یعنی اپنی ضروریات, اپنے ایکسپنسز, اپنی اوقات سے بڑھ کے جب انسان خرچ کرتا ہے نا, تو اس کو ہمیشہ اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح ان کو پتہ تھا ان کی حیثیت کیا ہے, تو جو بھی ڈریس تھا وہ پہن کے چلے جاتی تو شاید ان کی زندگی میں ایک آسانی رہتی. لیکن انسان اپنے لیے مشکلات ہمیشہ خود پیدا کرتا ہے, اپنے آپ کو تکالیف میں مبتلا وہ خود کرتا ہے. جیسا کہ ایک تو اس نے نئے ڈریس کے لیے ضد لگائی کہ بھی مجھے نیا ڈریس چاہیے, نہیں تو میں یہ اٹینڈ ہی نہیں کر سکتی, وہ تو لے لیا. اب جناب نیا ڈریس لے لیا, ابھی بھی اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی. اچھا اب اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا اس کے ہسبینڈ کو کہ وہ تو ابھی بھی پریشان ہے. تو کیا ہوا, لیٹس سی, سو کہاں تھے ہم, جی, دا ڈے آف دا وال, وٹ از دا ڈے آف دا وال ڈریو نیئر. اچھا جی, اس نے ایک دن کہا وٹ از دا میٹر کم یو ہیو بین سو کوئر دیز لاسٹ 3 days. وہ کہتا ہے تم بڑی عجیب سی, کوئر کہتے ہیں عجیب, تم 3 دنوں سے بڑی عجیب سی لگ رہی ہو, کیا مسئلہ ہے, یعنی تمہارا ایٹیٹیوڈ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے, اسٹرینج ہے. اینڈ شی آنسرڈ, اس نے کہا اٹ annoys me not to have a single jewel, not a single stone, nothing to put on. I shall look like distress. I should almost rather not go at all. اب اس کو فکر یہ ستانے لگی ہے کہ اس کے پاس جیولری نہیں ہے. وہ کہتی ہے ڈریس کا مینیج تو ہو گیا, لیکن میرے پاس کوئی بھی ایسا سٹون, کوئی ایسی جیولری, کوئی ایسی امیٹیشن یا جینوئن جیولری نہیں ہے جو میں اس فنکشن میں پہن سکوں. اور وہ کہتی ہے یہ چیز تو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. ہی ریزیومڈ یو مائٹ ویئر نیچرل فلاورس. اب اس کے ہسبینڈ نے اچھا مشورہ دیا, اس نے کہا تم نیچرل فلاورس پہن لو, اٹس ویری اسٹائلش ایٹ دس ٹائم آف دی ایئر. فار 10 francs یو کین گیٹ 2 or 3 میگنیفسنٹ روزز. وہ کہتا ہے کہ تم, یعنی تھوڑی سی قیمت ہے, 10 فرینک میں تم 2-3 بہترین قسم کے گلاب پہن سکتی ہو, جس سے تمہاری سجاوٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور جو ہے وہ جیولری کا بھی کام دیں گے. شی واز ناٹ کنوینسڈ, وہ قائل نہیں ہوئی. نو, there is nothing more humiliating than to look poor among other women who are rich. وہ کہتی ہے اس سے زیادہ ذلت کی بات نہیں ہو سکتی کہ دوسری خواتین کے درمیان میں غریب لگوں. بٹ ہر ہسبینڈ کرائڈ, لیکن اس کے شوہر نے چیخا, ہاؤ اسٹوپڈ یو آر, تم کتنی بیوقوف ہو. گو لک اپ یور فرینڈ میم فراسٹیر اینڈ آسک ہر ٹو لینڈ یو سم جیولس, یو آر کوائٹ کوئک انف ود ہر ٹو ڈو دیٹ. وہ کہتا ہے میم فراسٹیر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں کچھ زیورات دے دیں. یو آر کوائٹ تھک انف ود ہر ٹو ڈو دیٹ, یعنی تمہیں اچھی تمہاری فرینڈ شپ ہے اور وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی تمہیں پہننے کے لیے جیولری دے دیں گی. شی اٹرڈ اے کرائی آف جوائے, اس نے خوشی سے چیخ ماری. اٹس ٹرو, آئی نیور تھاٹ آف اٹ,
تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا. دا نیکسٹ ڈے شی وینٹ آؤٹ ٹو ہر فرینڈ اینڈ ٹولڈ آف ہر ڈسٹریس. اگلے دن وہ اپنی گئی فرینڈ کے پاس اور اس کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا کہ بھئی اس طرح سے مجھے ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے اور میرے پاس جیولری نہیں ہے. اب وہ ان سے ادھار جو ہے وہ زیورات مانگے گی. Mine first year went to a wardrobe with a glass door, took out a large jewel box, put it back, opened it and said to mine, Loisel, choose my dear. اچھا وہ کہتی ہے یہ لو تم اس میں سے پسند کر لو جو تمہیں چاہیے. ٹھیک ہے. She saw first of all some bracelets, then a pearl necklace, then a Venetian cross, gold and precious stones of admirable workmanship. اچھا جی، اس نے اس کے سامنے جو ہے وہ سارا ڈبہ رکھ دیا اور وہ اس میں سے اپنی پسند کی جیولری جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہے جو وہ وہاں پہ پہن کے جائے گی. ٹھیک ہے. سو دس از انف فار ٹوڈے. یو ہیو ٹو پریپیئر دس لیسن. اوکے، سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.